زلزلے کو کون نہیں جانتا؟ دوستو 2005 کا زلزلہ ہمارے ذہنوں پر اچھے طریقے سے نقش ہے اور نئی آنے والی جنریشن کے لیے ترکی کا زلزلہ ان کے سامنے ہے۔ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب قدرتی آفات، حادثات اور طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔ سیلاب، طوفان، وبائی امراض، قحط اور زلزلے ایسے قدرتی آفات ہیں جنہیں روکنا تقریباً ناممکن ہی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کی صبح 8:50 پر پاکستان میں آنے والا زلزلہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ اس کی شدت 7.6 تھی۔ 80,000 سے زائد لوگ اس زلزلے میں اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ اور اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زلزال میں فرماتے ہیں، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر سے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ گروہ در گروہ پلٹیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب اگر سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر زلزلے آتے کیوں ہیں؟ زمین کے اندر ہونے والی ایسی کیا تبدیلیاں ہیں جو زلزلے کا باعث بنتی ہیں؟ کہ زلزلے آتے کیوں ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں، کیا ان کو روکا جا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب بات کریں گے اسی ٹاپک پہ۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کی ساخت کے بارے میں۔ زمین کی 4 لیئرز ہوتی ہیں، یعنی 4 تہیں ہوتی ہیں۔ سب سے اوپر والی لیئر کو کرسٹ کہا جاتا ہے۔ کرسٹ زمین کا وہی اوپری حصہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ زمین کی دوسری لیئر کو مینٹل کہا جاتا ہے۔ اس میں کئی طرح کے پتھر پائے جاتے ہیں۔ اس حصے کی موٹائی یعنی تھکنس باقی سب لیئر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد زمین کا آؤٹر اور انر کارنر شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو زلزلے دراصل زمین کی بالائی تہہ یعنی کرسٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زمین کی اس بیرونی تہہ میں ایسی پلیٹس پائی جاتی ہیں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ امید ہے دوستو کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گی۔ یہ پلیٹس دراصل ٹھوس پتھروں کی انتہائی بڑی بڑی سلیبز ہوتی ہیں۔ ان پلیٹس کی کئی اقسام ہوتی ہیں اور لمبائی کے حساب سے ایک سلیب لاکھوں کروڑوں کلومیٹر تک پھیلی ہوتی ہے۔ دوستو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پلیٹس زمین کے بڑے بڑے پزل سپیسیز ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اہم سوال کی طرف کہ آخر زلزلے کیوں اور کیسے آتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے انر کارنر میں پگھلا ہوا مادہ یعنی میگما موجود ہوتا ہے۔ یہ میگما انرجی خارج کرتا ہے جس کے باعث زمین میں پلیٹس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ پلیٹس ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کی جانب سرکتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان پلیٹس کے کونے ایک دوسرے میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی دوران باقی پلیٹ تو حرکت کرتی رہتی ہے لیکن اس کا کنارہ دوسری پلیٹ میں اٹکا ہوتا ہے، اس لیے اس دوران میگما سے بننے والی انرجی جمع ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پلیٹ کی حرکت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آخرکار پلیٹ کے کنارے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سٹور ہونے والی ساری انرجی ایک دم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس انرجی کے اخراج کی وجہ سے ارتھ کویک ویوز یعنی زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور زمین ہل کر رہ جاتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ زلزلے کی عام طور پر 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکات ہیں جس وجہ سے زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ زمین کے اندر پایا جانے والا مادہ میگما ہے۔ آتش فشاں پھٹنے کے بعد مادہ میگما زمین کے اندرونی حصے سے باہر پھوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے زمین میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ خلا کو پورا کرنے کے لیے پتھروں میں حرکت پیدا ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، جبکہ معمولی نوعیت کے زلزلے اس جگہ پر بھی آتے ہیں جہاں کانکنی ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات زلزلے لینڈ سلائیڈنگ، سونامی اور آتش فشانی کے باعث بھی بنتے ہیں۔ دوستو عام طور پر شدید نوعیت کا زلزلہ آنے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں جن کو فور شاکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مین شاک یعنی بڑا زلزلہ آتا ہے اور پھر آفٹر شاک آتے رہتے ہیں۔ زلزلے کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے ریکٹر سکیل پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ طریقہ 1935 میں ایک امریکی سائنسدان نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے مطابق اگر زلزلے کی شدت 7 سے زیادہ ہو تو زلزلہ خطرناک نوعیت کا تصور کیا جاتا ہے اور اگر 3 سے کم ہو تو اس کی نوعیت شدید نہیں ہوتی۔ 8 یا اس سے زیادہ شدت کا زلزلہ پوری دنیا میں عام طور پر 1 آدھ بار ہی آتا ہے۔ زیادہ تر زلزلے ان جگہوں پر آتے ہیں جہاں زمینی پلیٹس کے کنارے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ ایسے علاقے 3 بیلٹس یا پٹیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلی پٹی مشرق کی جانب ہمالیہ کے پہاڑوں سے ملی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو ڈیٹیل میں اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکے کہ پاکستان، ترکی اور دوسرے کئی ایسے ممالک ہیں جنہیں ہر وقت زلزلے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ بات تو ہم سائنسی اعتبار سے ٹیکٹونک پلیٹس کے اعتبار سے کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں۔
یہ بھارت اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے افغانستان، ایران اور ترکی سے گزرتی ہوئی براعظم یورپ اور پھر یوگوسلیویا سے فرانس پہنچ جاتی ہے۔ دوسری پٹی براعظم شمالی امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع الاسکا کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر جنوب کی طرف میکسیکو سے گزر کر براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک کولمبیا وغیرہ سے ہوتی ہوئی چلی تک جا پہنچتی ہے، جبکہ تیسری پٹی جاپان سے ہو کر تائیوان سے گزر کر فلپائن، ملیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچ جاتی ہے۔ ان سب ممالک کا موازنہ کیا جائے تو سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں۔ دوستو، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض جانوروں اور پرندوں کو زلزلے کا آنے کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ ان میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ زیر زمین ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلزلے سے پہلے تالابوں اور نہروں میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح زمین کے زلزلے کو ارتھ کویک کہا جاتا ہے، چاند پر زلزلہ آ جائے تو اسے مون کویک کہا جاتا ہے۔ چاند پر آنے والے زلزلوں کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ایک ویڈیو ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 8000 لوگ زلزلے کے باعث جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ پچھلے 4000 سال میں 1,30,00,000 لوگ اندازاً زلزلے کے نتیجے میں جان ہار بیٹھے۔ شدت کے اعتبار سے سب سے خطرناک زلزلہ 1960 میں چلی میں آیا۔ اس کی شدت 9.5 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس آفت کے باعث 30 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، 1600 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ماہرین کے مطابق سال 1201 میں مصر اور شام کے علاقوں میں ایسا خطرناک زلزلہ آیا تھا جس میں 10 لاکھ سے زائد افراد کی موت ہوئی۔ زلزلوں کے باعث بعض اوقات دنیا میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، جیسا کہ 1964 میں امریکہ کی ریاست الاسکا میں 9.2 اشاریہ کی شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کا دورانیہ 4 منٹ کا تھا۔ اس شدید زلزلے کے باعث الاسکا کی سڑکیں 20 فیٹ زمین کے نیچے دس گئی تھیں۔ اس طرح اور مختلف ممالک کی ہم تفصیل سے بات کریں تو بہت سے زلزلے آئے جنہوں نے بری طرح سے تباہیاں مچائیں۔ اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین زلزلہ 2005 میں آیا تھا۔ اس زلزلے کا مرکز آزاد کشمیر کا علاقہ مظفر آباد تھا اور اس کی شدت 7.6 تھی۔ اس زلزلے نے آزاد کشمیر ہزارہ ڈویژن میں ایک زبردست تباہی مچائی۔ افغانستان اور بھارت میں بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے سے تقریباً 80,000 لوگوں نے جان کھوئی اور 5 لاکھ خاندان متاثر ہوئے۔ اس زلزلے کو جنوبی ایشیا کا بدترین زلزلہ کہتے ہیں۔ دوستو، بر صغیر کی تقسیم سے پہلے مئی 1935 کوئٹہ کے علاقے میں ایک خوفناک زلزلہ آیا تھا جس نے پورے کا پورا شہر ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اس کی شدت 7.7 تھی اور اس کی وجہ سے 30 سے 60,000 تک لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ اور اب دوستو 2023 میں ترکی میں آنے والے زلزلے نے بھی بہت تباہی مچائی۔ ترکی کے اس زلزلے کی شدت 7.8 اور 7.9 بتائی جا رہی ہے۔ زلزلے کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے یونان اور لبنان میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی اور بہت سے لوگوں نے اپنی جان کھوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اور بھی قدرتی آفات سے محفوظ رکھیں۔ اور دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیشن کی چھوٹی سی کوشش کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔